بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محترم اپنے تخت پر براجمان تھی۔ وہ قاضی جو کچھ سلطان کو بتا رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ سلطان سوچ میں پڑ چکے تھے۔ کہنے لگے، کیا تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ رات کے اندھیرے میں تم یہ تفتیش کرنے میں ناکام رہے ہو۔ تمہارے سامنے موجود چیز وہی ہے جو حقیقت میں بھی اپنا وجود رکھتی ہے یا پھر کچھ اور؟ مگر سلطان کی بات سن کر قاضی کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے اپنے مرحوم والدین کی قسم، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک شخص کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو میں آپ کو یہ تھیلا نکال کر دکھا دوں۔ سلطان محترم نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ اس قاضی نے اپنے ساتھ آئے ہوئے غلام کو آگے بڑھ کر سلطان کے پاس جانے کا کہا۔ دربار میں اس وقت سلطان کے علاوہ وزیر، مشیر اور کچھ خاص طور پر حضرات بھی موجود تھے۔ جب سلطان محترم کے پاس وہ شخص پہنچا اور اس تھیلے کو کھول کر سامنے کیا تو جو چیز اس میں سلطان محترم نے دیکھی، اگلے ہی پل اپنی روح بھیج چکے تھے۔ زبان سے بے ساختہ استغفار نکلا تھا۔ سلطان کو اس قدر گھبرایا ہوا دیکھ کر وہاں پر کھڑے وزیر بھی بے چین ہو چکے تھے، گویا کہ بڑھ کر دیکھنا چاہتے ہوں کہ اس تھیلے میں کیا موجود ہے، لیکن تھیلے کو فوراً بند کر دیا گیا تھا۔ وہ شخص جو اس عزیز کا غلام معلوم ہوتا تھا، اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس تھیلے کو دوبارہ سے بند کر کے واپس آ کر بس قاضی کے پاس کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ قاضی گہری گہری سانسیں خارج کرتا اکھڑتے ہوئے سانس کے ساتھ سلطان محترم کے قریب آیا اور پھر سر جھکا کر کہنے لگا، سلطان، اب تو آپ کو یقین آ چکا ہوگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور آخر کوئی کیا کرنا چاہتا ہے۔ پہل تو جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو مجھے لگا کہ شاید کوئی سفلی عمل کرنے والا یا کوئی کالا علم جاننے والا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن جو میں اس طرح کے شکوک و شبہات سے نکل کر اپنے ذہن سے سوچنے لگا تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو کچھ تو مسئلہ ضرور ہے جو میرے گھر کے باہر یہ سب کچھ پیش آ رہا ہے۔ قاضی نے کہا، سلطان، میں اس قدر پریشان ہو چکا ہوں کہ میری راتوں کی نیند اڑ چکی ہے۔ میں بے چین رہنے لگا ہوں، بلا وجہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اکھڑ کر پیش آتا ہوں۔ بعض دفعہ تو میں اپنی بیوی پر تشدد بھی کرنے لگتا ہوں اور اپنی تمام تر روادار سلطان کو سنا رہا تھا، جبکہ سلطان اس کی ساری بات سننے کے بعد اس سے کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، تمہارا مسئلہ بے حد پیچیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ وہ شخص میرے ہاتھ لگ جائے جو ان سب کا ذمہ دار ہے تو میں اس کا یہی حشر کروں گا جو کچھ وہ کتنے ہی معصوم لوگوں کے ساتھ کر چکا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے قاضی کو وہاں سے جانے کا کہا، جبکہ وزیر سلطان کے قریب آ چکے تھے۔ کہنے لگے، سلطان، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس قاضی نے آپ کے کان کے پاس آ کر کیا کہا تھا؟ سلطان نے قہر بھری نظر وزیر پر ڈالی اور اگلے ہی پل کھڑے ہوئے اور آگے آگے چل دیے۔ دربار سے نکل کر وہ باغ میں آ چکے تھے اور وہیں چہل قدمی کرنے لگے۔ دونوں وزیر سلطان کے ساتھ موجود تھے۔ 4 سپاہی بھی تھے جو ان کی طرف فاصلے پر چل رہے تھے اور وزیر کو تمام تر معاملے سے آگاہ کر رہے تھے۔ آج فجر کے وقت ہی سلطان محترم نے اپنا دربار لگا لیا تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد لوگوں کا دربار میں ایک تانتا سا بن چکا تھا۔ لوگ صبح صبح اپنے مسائل لے کر آ رہے تھے۔ سلطان خوش اسلوبی سے ان کے مسائل حل کر رہے تھے کہ تبھی ایک شخص ہانپتا ہوا وہاں پر آیا۔ اس کی حالت انتہائی غیر لگ رہی تھی۔ درباریوں نے اسے روک لیا اور پوچھ گچھ شروع کرنے لگے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کس لیے سلطان سے ملنا چاہتے ہو؟
اگر تمہارا مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے تو بہتر ہے کہ عرضی لکھو اور وہ سلطان تک پہنچا دیں گے۔ لیکن وہ قاضی گھبرائے ہوئے کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ جو میں اس طرح کے مطالبے پورے کرتا پھروں۔ مجھے جلد از جلد سلطان سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر سلطان سے ملاقات کرنے میں مجھے مزید تاخیر ہوئی تو نہ جانے مزید کتنی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ پھر اس کا تعارف جب ہوا کہ وہ اس اسکلان کا رہنے والا ہے اور اس اسکلان میں بطور قاضی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے تو دربار فوراً معذرت کرتے ہوئے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ وہ قاضی تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ پہلے تو اکھڑے سانس لے کر ہانپ رہا تھا، لیکن پھر اس کے وجود میں کپکپاہٹ بھی آ چکی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا ایک غلام بھی موجود تھا جس نے اپنے ہاتھ میں ایک تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ سلطان نے جب اس اسکلان کے قاضی کو اپنے سامنے دیکھا تو خوشگوار حیرت چہرے پر پھیل گئی۔ فرمانے لگے، آؤ، تمہیں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آؤ تشریف رکھو۔ خیریت تو ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اسکلان کا قاضی اکھڑے ہوئے سانس لینے لگا، کہنے لگا، سلطان محترم، اگر خیریت ہوتی تو میں کبھی بھی یوں ہڑبڑی میں آپ کے دربار میں مت آتا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بغیر ڈر اور ہچکچاہٹ کے زینہ چڑھتا ہوا سلطان محترم کے تخت کے پاس پہنچ گیا، اور تخت کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے آس پاس نظر دوڑائی جیسے حالات کا جائزہ لے رہا ہو۔ اس وقت بہت سے درباری، وزیر اور مشیر موجود تھے۔ ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا سلطان محترم کے قریب جھک گیا اور پھر ساری بات کان میں بتانے لگا تھا، جس کی وجہ سے باقی لوگوں سے آدھا معاملہ تو مخفی رہ چکا تھا۔ خاص کر وزیر تو یہی سوچ رہے تھے کہ آخر کیا تھا اس تھیلے میں، جسے دیکھ کر سلطان بھی گھبرا چکے تھے، اور ایسی کون سی بات تھی جو اسکلان کے قاضی نے سلطان کے کان میں بتائی تھی، سب کے سامنے نہیں بتائی۔ وہ شخص سلطان کے کان میں کہنے لگا، سلطان، آپ کے حکم پر مجھے اسکلان کا قاضی بنایا گیا تھا۔ آپ کے حکم کے مطابق سب کچھ اب تک ٹھیک چلتا ہوا آ رہا تھا، لیکن پچھلے ہفتے سے تو جیسے میری نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ آپ نہیں جانتے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سلطان، میں اپنی 3 جوان بیٹیوں کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ میری بیوی بڑی نیک اور میری فرما بردار ہے۔ سارا دن میرا وقت لوگوں کو انصاف دلانے اور ان کے معاملات سلجھانے میں گزر جاتا ہے۔ اس روز جب میں رات کو گھر آیا تو ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ میں بار بار اپنے ہاتھ اپنے سینے پر مل رہا تھا۔ میری بیوی نے جب مجھے گھبراتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے سوال کرنے لگی، تو میں نے اسے ٹھنڈا مشروب لانے کو کہا۔ کہنے لگا کہ بس دل پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ میری بیوی میرے لیے ٹھنڈا مشروب بنا کر لے آئی۔ میں گھونٹ گھونٹ مشروب پی رہا تھا۔ تب تک میری بیوی نوافل پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میرے بچے سو چکے تھے اور میں اپنے دھیان میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مجھے سکون میسر کر رہے تھے۔ دل میں ہلکی ہلکی سی چبھن محسوس ہو رہی تھی، جس کو میں اتنا توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی ہو، یا پھر کوئی بھاری قدموں کے ساتھ میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوا اور یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں کوئی ڈاکو تو نہیں۔ میں بڑا غیرت مند انسان ہوں، میری نوجوان بیٹیاں ہیں، میں کبھی بھی کسی طرح کا بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی نہیں دیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی رضا، بس یہی چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں
اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر کا کروا دوں اور انہیں رخصت کر دوں تاکہ میرے بعد ان کی عزت کی حفاظت ہو سکے۔ میں مشروب کا گلاس وہیں پر رکھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ میں چلتا ہوا دروازے تک گیا۔ میں اندر ہی اندر ڈر بھی محسوس کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو ایک تھیلا میرے ایک قدموں میں آ کر گرا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دروازے سے ٹیک لگا کر کوئی اپنا سامان رکھ کر چلا گیا ہو کہ دروازہ کھولنے پر وہ تھیلا میرے پیروں میں گر چکا تھا۔ صحن میں اندھیرا تھا۔ آج تو چاند بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اپنے پیروں پر کچھ گیلا گیلا محسوس کیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں پر نمی سی آ رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے اس تھیلے کو ہاتھ سے چھوا تو مجھے وہ کافی بھاری لگا۔ میرے ہاتھوں پر بھی نمی سی لگ چکی تھی۔ جو میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور ان پر غور کیا تو مجھے یہ دیکھ کر دھچکا سا لگا کہ میرے ہاتھوں سے تو خون کی بو آ رہی تھی۔ صرف بو ہی نہیں، میری انگلیاں ان سے بھری ہوئی تھی۔ اس تھیلے کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ مجھے باہر آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میری بیوی بھی وہیں آ گئی اور اس نے اپنے ہاتھوں میں لالٹین اٹھا رکھی تھی۔ جیسے ہی لالٹین ہم نے اس تھیلے پر لگائی تو اس سے خون ٹپکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خون بہہ کر گھر کے باہر تک جا رہا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ گھر سے باہر نکل کر آس پاس دیکھا، یہاں تک کہ گلی کے کونے تک بھی گیا، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ آخر یہ کون تھا جو یہ تھیلا میرے گھر کے باہر رکھ گیا تھا؟ میں نے گھبراتے ہوئے اس تھیلے کو دیکھا تو اندر جو چیز مجھے دکھائی دی تھی دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ اس میں تو انسانوں کے کٹے ہوئے اعضاء پڑے تھے۔ یہ تھیلا جس وقت میرے سامنے موجود تھا اس میں مردوں کی انگلیاں، ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے تھے، جن میں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ یہ منظر میرے لیے اتنا ہولناک تھا کہ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود بھی گھبرا سا گیا۔ مجھے اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری بیوی نے چیخ بڑی مشکل سے روکی تھی کہ اگر آدھی رات کو وہ چیخ پڑتی تو ہمسائے بھی اٹھ کر آ جاتے اور یوں پورے علاقے میں یہ بات پھیل سکتی تھی۔ میں ان ہاتھوں کو اور باقی اعضاء کو دیکھا تو گھبرا سا گیا تھا۔ کتنی دیر ہم انتظار کرتے رہے کہ یہ کون رکھ کے گیا ہے کہ شاید کوئی شخص آئے اور ان کو لے جائے، یا پھر ہمارے علاقے میں ہی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا۔ میں نے اس تھیلے کو اٹھا کر اپنے گھر میں مٹی میں دفن کر دیا کہ صبح شاید میرے پاس کوئی انصاف مانگنے کے لیے آئے گا، یا پھر قتل کا یا پھر کسی طرح کا بھی کیس آئے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ 2-3 دن تک تو میں انتظار کرتا رہا، لیکن تیسرے دن ایک مرتبہ پھر یہی ہوا۔ میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہاں پر بھی میرے گھر کے دیوار سے کوئی ایک تھیلا اندر پھینک گیا۔ جب میں جا کر دیکھا تو اس میں مردوں کی کوئی نہ کوئی کٹے ہوئے اعضاء موجود ہوتے۔ یہ رواداد وہ قاضی سلطان کو سنا چکا تھا، لیکن سلطان کو یقین نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک تھیلا نکال کر سلطان کو دکھا بھی چکا تھا کہ سلطان میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سلطان کے لیے یہ مسئلہ بڑا ہی پیچیدہ تھا۔ وزیر بھی یہ سن کر گھبرا چکے تھے کہ کون تھا جو انسانی اعضاء کاٹ رہا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی ابھی تک قاضی کے پاس یا سلطان کے پاس شکایت لے کر نہیں آیا تھا۔ مزید دیر کرنا مناسب نہیں تھا۔ سلطان نے اسکلان کے اس قاضی سے رابطہ بحال کیا۔ فرمانے لگے کہ تم فکر مت کرو، بہت جلدی اس مسئلے کو ہم سلجھا لیں گے، بس تم ہمت رکھو اور جس قدر ہو سکے اس بات پر پردہ ڈال کر رکھو۔ اگر یہ بات عام عوام تک پہنچ گئی تو لوگوں میں خوف و ہراس برپا ہو جائے گا اور لوگ ڈرنے لگیں گے۔ قاضی نے وعدہ کر لیا کہ جیسے وہ اب تک کو راز رکھے ہوئے ہے، آگے بھی وہ اس بات کو راز رکھے گا،
لیکن وہ اس قدر پریشان تھا، ہاتھ جوڑ کر سلطان سے بس اتنا ہی کہہ پایا کہ سلطان، میری جوان 3 بیٹیاں ہیں، ان کی عزت سے بڑھ کر میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بس میری مدد فرمائیے گا۔ میں اب بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، مجھے تو یہ ڈر لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ میرے گھر میں بھی گھس جائیں اور کسی روز میرے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ جائیں۔ بعض دفعہ تو میں خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے جسم کے کوئی اعضاء کوئی ایسے ہی تھیلے میں ڈال کر پھینک رہا ہے۔ سلطان محترم یہ سن کر گھبرا سے چکے تھے۔ وہ سوچ چکے تھے کہ خود اسکلان جائیں گے اور جا کر دیکھیں گے کہ آخر کون شخص ہے جو اس قاضی کے گھر کے باہر جسمانی اعضاء کاٹ کر پھینک جاتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر حقیقت کو سامنے لایا جانا ہے تو صرف اور صرف اسی طریقے سے آئے گی، ورنہ اس معاملے کا کوئی بھی حل نہیں ہو پائے گا۔ سلطان نے اسکلان جانے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجات عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کتنی ہی دیر دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کی طرح اس بار بھی انہیں مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں۔ جیسے پہلے سلطان نے ہر مسئلہ حل کر لیا تھا، لوگوں کو انصاف دلایا تھا، اس مرتبہ بھی ان کی یہ ریت قائم رہے۔ سلطان کتنی ہی دیر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے اور پھر رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ وزیر اور سپاہیوں نے سلطان کے ساتھ جانے کا سوچ رکھا تھا، مگر سلطان نے ان کو صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ آگے کا سفر میں اکیلے ہی طے کروں گا، کیونکہ میں سلطان بن کر نہیں، اسکلان کا ایک عام شہری بن کر جاؤں گا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنا بھیس بدلا اور ایک عام سے گھوڑے پر اسکلان جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس بات سے وہ قاضی بھی بے خبر تھا کہ سلطان اس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ سلطان کا شروع سے یہ ماننا تھا کہ وہ کسی بھی شخص پر اندھا یقین نہیں کرتے، بلکہ 2 طرفہ کہانی کو دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ سلطان اپنا بھیس بدل چکے تھے۔ جب تک وہ اسکلان پہنچے، اس قاضی کے علاقے میں پہنچ کر انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے چھان بین شروع کر دی اور قاضی کے گھر کا پتہ بھی معلوم کر لیا، تو لوگوں نے انہیں قاضی کے گھر کا پتہ بھی بتا دیا اور اس کی نشاندہی بھی کرنے لگے تھے۔ سلطان اس گھر کے باہر پہنچ چکے تھے، گھوڑے کو ہریالی والی جگہ پر ایک جانب کو باندھ دیا تھا۔ تب تک رات بھی ہو چکی تھی۔ سلطان بھیس بدلے ہوئے تھے اور اپنا چہرہ نقاب میں ڈھک رکھا تھا۔ ایک ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے جہاں سے سلطان کو ہر آنے جانے والا شخص واضح دکھائی دے سکتا تھا۔ سلطان چھپ کے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ مشرقی جانب سے سیاہ لباس میں ملبوس ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اپنی دھن میں یوں چلتا ہوا آ رہا تھا گویا کسی چیز کو اسے خوف و خطر ہی نہ ہو۔ اپنے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ وہ تھیلا لے کر سیدھا آگے بڑھا، لیکن یہ دیکھ کر سلطان چونکے، کیونکہ وہ بجائے قاضی کے گھر کے باہر رکنے کی آگے چلا گیا، ایک گلی میں مڑ گیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اسی گلی میں آیا تھا اور پھر وہ تھیلا قاضی کے گھر کے دروازے پر پھینک دیا۔ سلطان اس کی کہانی سمجھ چکے تھے۔ وہ ایسے اس لیے کر رہا تھا تاکہ اگر کوئی شخص وہاں پر موجود بھی ہے تو اس شخص کو چکمہ دے سکے جیسے وہ قاضی کے گھر پر دستک دیتا۔ سلطان نے اس کی گردن دبوچ لی۔ اپنی گردن پر گرفت محسوس کر کے اگلے پل اس نے خود کو چھڑوانا چاہا، لیکن سلطان اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دوسری جانب لے جانے لگا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ شور کر سکتا ہے اور یوں لوگ اکٹھے ہو جاتے، جو کہ اچھا نہیں تھا۔ سلطان اسے پکڑ کر وہاں پر ایک ویران مکان میں لے گئے جہاں پر کسی کی رہائش نہیں تھی۔ وہاں پر لانے کے بعد سلطان اس کے کان کے قریب بولے، اگر کسی بھی طرح کا رد عمل کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ تم اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اتنا کہنے کے بعد سلطان نے جیسے ہی اس کا رخ اپنی جانب مڑا، اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اگلے ہی پل سلطان حیران رہ گئے، جبکہ سامنے ایک شخص نہیں بلکہ انتہائی حسین لڑکی سلطان محترم کے سامنے تھی۔ اس کا قد بہت لمبا تھا، قد کاٹ میں تو وہ سلطان جتنی تھی، لیکن جس طرح سے اس نے اپنا حلیہ بنا رکھا تھا کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی مٹھی میں موجود مٹی سلطان پر پھینک کر وہاں سے بھاگ جاتی،
سلطان نے اس کا ہاتھ وہیں پکڑ لیا اور بلند آواز میں کہنے لگے، خبردار جو کسی بھی طرح کی چالاکی دکھانے کی کوشش کی۔ اتنا کہنے کے بعد سلطان اپنے چہرے سے نقاب ہٹا چکے تھے۔ سلطان کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد اس کا رخ سلطان کے چہرے کی طرف تھا۔ وہ حیرت سے سلطان کو دیکھنے لگی، کہنے لگے، آپ اس سلطنت کے سلطان ہیں یا پھر مجھے پہچاننے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ سلطان نے کہا، تم نے ٹھیک پہچانا ہے۔ مجھے اس بات کا جواب دو کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک لڑکی ہو کر یہ سب کچھ کرنا، تمہارے پیچھے کوئی اور موجود ہے یا پھر تم ہی قاتل ہو؟ اس قاضی کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس قدر شفافیت کا مظاہرہ کم از کم ایک لڑکی تو نہیں دکھا سکتی۔ کئی طرح کے سوالات تھے جو سلطان کر چکے تھے، لیکن اس لڑکی کی آنکھیں بے اثر تھیں۔ اس کے چہرے سے نفرت جھلک رہی تھی۔ انتہائی غصے سے سلطان کو دیکھ کر کہنے لگی، کیا آپ نہیں جانتے کہ اس قاضی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ سن کر سلطان اس سے دور ہوئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ لڑکی اس قدر بدتمیزی سے بول رہی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی سلطان کے ساتھ اس قدر بدتمیز لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اگر سلطان بھیس بدل کر کہیں جاتے اور کسی پر یہ راز اشکار ہو بھی جاتا کہ یہ سلطان ہے تو سر جھکا کر سلطان کو سلام کیا کرتا تھا اور پھر یہی کہتا تھا کہ سلطان مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ لیکن یہ لڑکی تو اس قدر ڈھیٹ تھی کہ بجائے سلطان کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگنے کے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی۔ سلطان اس سے کہنے لگے، بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو اور انسانی اعضاء کاٹ کر رکھنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا تم اس قاضی کو جانتی ہو؟ وہ لڑکی اپنی نظریں جھکا چکی تھی، جھکی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے حقیقت سے بالکل ہی انجان ہو، حقیقت آپ کو بالکل پتہ ہی نہ ہو۔ سلطان اپنی رعبدار لہجے میں اسے کہنے لگے، گستاخ لڑکی، شاید تم میں ادب لحاظ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اس وقت تمہارے سامنے حاکم وقت موجود ہیں، پھر بھی بجائے حقیقت بتانے کے تم بات کو بدلنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ یہ سن کر لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر کہنے لگی، اس قاضی نے جو کچھ کیا ہے میں سب کچھ آپ کو بتاتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد جو کچھ وہ لڑکی بولنے لگی تھی، سلطان حرف بے حرف سن رہے تھے۔ جس پر اس لڑکی کے آنسو تھے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ الفاظ ادا کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل بہے جا رہے تھے۔ وہ بتا کر خاموش ہو گئی تو سلطان بھی پلکیں جھپک چکے تھے۔ انہیں تو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ قاضی جس پر وہ اس قدر اعتبار کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر مامور کیا تھا اور یہاں کے لوگوں کے مسائل سلجھانے کا اور انہیں انصاف دلوانے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ اس طرح کا رویہ بھی رکھ سکتا ہے۔ سلطان اس لڑکی کو وہاں سے جانے کا کہا اور پھر خود وہ وہاں اس مکان میں کتنی ہی دیر بیٹھے رہ گئے۔ حقیقت سن کر تو سلطان کا دماغ گھوم کر رہ چکا تھا کہ ان کی ناک کے نیچے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ سب ان باتوں سے بالکل ہی انجان تھے۔ اگلی صبح تو سلطان اس قاضی کے گھر موجود تھے۔ دروازے کے باہر یوں ہی وہ تھیلا پڑا تھا۔ قاضی تھیلا دیکھ کر رونے لگا۔ روتے روتے سلطان کے سامنے تھیلا الٹ دیا اور کہنے لگا، سلطان دیکھ لیجیے، اس میں ایک مرتبہ پھر انسانی اعضاء پڑے ہیں۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ آخر میں اس کے مسئلے کو کیسے حل کروں؟ وہ کون ہے جو میرے گھر کے باہر انسانوں کے کٹے ہوئے اعضاء رکھ کر چلا جاتا ہے؟ سلطان نے جب یہ دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے قاضی کو دیکھنے لگا، ایک دفعہ سوچو، کیا تم نے کبھی کچھ ایسا گناہ تو نہیں کیا جس کی بدولت یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ سن کر قاضی کچھ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، نہیں سلطان محترم، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور کسی کے ساتھ میں نے ایسا نہیں کیا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو۔ میرے پاس تو جو بھی آیا میں نے صدقے دل سے خدا کو ناظر جان کر اس کا مسئلہ حل کیا ہے۔ سلطان اس سے سوچنے کا کہا، لیکن جب اسے کچھ بھی یاد نہ آیا تو سلطان اٹھے اور قاضی سے کہنے لگے، آؤ یہاں پر دور جنگل میں سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ قاضی بہت حیران ہوا کہ یہاں پر اتنا بڑا مسئلہ سر اٹھا چکا ہے، انسانوں کے کٹے ہوئے اعضاء یہاں پر مل رہے ہیں اور سلطان کو سیر کرنے کی پڑی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، لیکن چونکہ سلطان کا حکم تھا اس لیے وہ چلنے لگا۔ خاموشی سے جنگل میں پہنچ کر کہنے لگا، سلطان اس سے آگے جنگل کافی گھنا ہو جاتا ہے، جنگلی جانوروں کے ہونے کا بھی خدشہ ہے، ہمیں یہاں سے واپس چلنا چاہیے۔
لیکن سلطان کہنے لگے، نہیں، تھوڑا اور آگے جا کر دیکھتے ہیں اس مرتبہ۔ قاضی تھوڑا سا بکھلا گیا۔ سلطان کو کہنے لگا، مجھے یہاں کے راستوں کا کچھ زیادہ علم نہیں ہے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں راستے میں بھٹک ہی نہ جاؤں۔ سلطان کہنے لگا، کوئی نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے گا۔ اتنا کہنے کے بعد سلطان آگے بڑھے۔ وہ درختوں کو چھوڑ کر ذرا اور آگے گئے تو ایک بستی نظر آنے لگی۔ سلطان نے اس بستی کو دیکھا تو پلٹ کر اس قاضی کو دیکھنے لگے۔ قاضی نظریں جھکا کر بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا، سلطان محترم، یہ کہاں چلے آئے ہو؟ یہ تو کوئی الگ ہی بستی معلوم ہوتی ہے، نہ جانے یہاں کے لوگ کیسے ہیں، چلیں یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ لیکن سلطان پیچھے نہیں مڑے تھے بلکہ اس بستی میں داخل ہو چکے تھے۔ مجبوراً اس قاضی کو بھی پیچھے پیچھے جانا پڑا۔ وہ بستی عجیب ویرانی کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ اس کے آس پاس یوں خاموشی تھی جیسے اس بستی میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ یہ ایک ویران اور اداس بستی تھی۔ سلطان آگے گئے تو ایک بچہ گھر کے باہر خاموش کھڑا تھا۔ عام طور پر بچے کسی بھی بستی میں موجود ہو تو مل کر کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ تو لازمی ہوتی ہے، لیکن یہ بچہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ وہ جہاں پر کھڑا اپنی قسمت پر نوح کر رہا ہو۔ سلطان ابھی کچھ آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک عورت گھر سے باہر نکلی۔ جیسے ہی اس کی نظر سلطان پر پڑی تو وہ عورت گھبرا سی گئی، اچانک کسی کو آواز دینے لگی۔ اس کی آواز سنتے ہی چھوٹے سے گھر سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا نکل کر باہر آ چکے تھے۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کل رات سلطان کو تھیلا رکھتے ہوئے دکھائی دی تھی، لیکن وہ قاضی اس بات سے انجان تھا۔ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ تھوڑا بکھلایا ضرور تھا۔ سلطان ان سے خیر و عافیت جاننے لگا، پھر سے کہنے لگا، ہم تمہاری اس بستی کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان اس پوری بستی کا چکر لگا رہے تھے۔ لوگ مڑ مڑ کر سلطان کو دیکھ رہے تھے، کوئی بھی سلطان کو سلام تک نہیں کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ لوگ جان چکے تھے کہ یہ سلطان ہے۔ جب لوگوں پر یہ راز کھلا تو وہ گھبرا کر اپنے گھروں میں گھس گئے، دروازہ بند کر لیا۔ اس ڈر کی وجہ کیا تھی یہ بھی کل رات وہ لڑکی بتا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ آج سے کچھ ماہ پہلے میں اپنے بھائی کے ساتھ بڑی مشکلوں سے اس بستی سے نکل کر قاضی کے پاس آئی تھی۔ ایک انتہائی ظالم حاکم ہے جو ہماری بستی کا سردار مانا جاتا ہے۔ وہ ہم پر بہت ظلم کرتا ہے۔ ہماری بستی میں تو جس بھی لڑکی کے ساتھ اس کا دل چاہے اسے اپنے بستر پر بلا لیتا ہے، لیکن جب کوئی انکار کرے تو وہ بہت ہی ظالم انسان ہے، ان کے گھروں کے مردوں کو مارتا ہے، ہر ہفتے بازار میں پہنچ جاتا ہے، سب لوگوں سے ان کی کمائی وصول کرتا ہے۔ اگر کوئی دینے سے انکار کرے یا کچھ کم رقم دے تو وہ وہیں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ اس حاکم کی شکایت لے کر ہم اس قاضی کے پاس آئے تھے، لیکن اس قاضی نے یہ کہہ کر ہمیں واپس بھیج دیا تھا کہ مجھے اور بھی بہت کام ہے، میں آپ لوگوں کا مسئلہ بعد میں سلجھاؤں گا۔ حاکم سے قاضی بھی ڈرتا تھا۔ ایک قاضی ہوتا ہے جو ہمیں انصاف دلا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے سلطان کا بھی بہت نام سن رکھا تھا، اس لیے جب ایک روز میری عزت پر حملہ کرنے کے لیے وہ حاکم آیا اور ہمارے گھر میں بیٹھ کر اس نے نہ صرف ہمارے سامان کی توڑ پھوڑ شروع کر دی بلکہ میرا سودا کر رہا تھا، تو میں نے آپ کا نام لے کر اسے ڈرانا چاہا، لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھے سلطان کی طرف سے یہ اختیارات ملے ہوئے ہیں کہ میں جس لڑکی کے ساتھ جب چاہوں تعلق بناؤں اور جو مرضی کرتا پھروں، میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سن کر سلطان بہت حیران ہوئے۔ اسکلان کا قاضی اس دن سے ہماری نفرت کا مرکز بن گیا۔ نہ صرف اسکلان کے قاضی سے بلکہ سلطان سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں۔ وہ حاکم ظالم اور بربریت کی حالت پار کرتا جا رہا ہے۔ اب تو ذرا ذرا سی بات پر وہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا ہے۔ ہماری بستی میں تو اب مرد بالکل ہی ناپید ہو چکے ہیں، جو بچے ہیں وہ بھی خوف سے مجنون ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پر کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں۔ سلطان کے سامنے جب یہ حقیقت آئی تو وہ قاضی پر بے حد غصہ ہوئے، تب اس قاضی کو یہاں پر لے آئے تھے۔ آخر کو سلطان چلتے چلتے اس گھر کے پاس
آگے جو اس بستی میں سب سے زیادہ ایک الگ تھلگ اور عالی شان قسم کا گھر بنا ہوا تھا، اس حاکم کا تھا، جو اسی بستی کا سردار مانا جاتا تھا اور بلا وجہ ہی لوگوں پر حکمرانی جتا رہا تھا۔ سلطان اس دروازے پر دستک دی تو کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازے پر وہی حاکم موجود تھا۔ کہنے لگا کہ کون ہو، تم کو کس نے بھیجا ہے اور کس لیے آئے ہو؟ اگلے ہی لمحے سلطان گھر میں داخل ہوئے۔ وہ حاکم کا سجا سجایا گھر دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ لڑکی بھی ساتھ ہی تھی۔ سلطان کہنے لگے، میں نے سنا ہے تم یہاں کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہو، اور کوئی تمہاری بات نہ مانے تم اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہو اور اس کی آنکھیں نکال دیتے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ کہے لگا کے ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کہ بات بالکل ٹھیک ہے اور آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ میں ایسا ہی کرتا ہوں اور ایسا ہی کرتا رہوں گا، کیونکہ سلطان کی طرف سے مجھے کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ سلطان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس شخص کے منہ پر مار دیا۔ گزشتہ کتنے ہی عرصے سے یہاں کے لوگوں پر سلطان کا نام لے کر ظلم و جبر کر رہا تھا، جبکہ قاضی بھی اس سے ڈر کر چھپ کر بیٹھا تھا۔ باقی سب کے ساتھ انصاف پسندی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور اس شخص کے معاملے میں وہ مدافعت کر چکا تھا۔ اپنے سامنے سلطان کو دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ بستی میں جتنے لوگ تھے وہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ سلطان نے اس شخص کو وہیں پر باندھا اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں، میں حاکم وقت ہوں، میں آپ سب کو حکم دیتا ہوں کہ جس کا جیسا دل کرے اسے مارے۔ اس نے آپ کے سرپرستوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے آپ بھی اس کے ساتھ وہی کریں۔ اس کے بعد وہاں کئی لوگ آئے ہوئے تھے جو رونا شروع ہو گئے، اس سے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا تھا تو کوئی نوکیلی چیز، یہاں تک کہ لوگوں کا تشدد سہ کر وہ موت کے گھاٹ اتر چکا تھا، جبکہ وہ قاضی بھی گھبرایا ہوا تھا۔ سلطان نے اسے معطل کر دیا اور 10 سال کی قید بامشقت سنا دی، اور یہ بھی فرمایا کہ محنت کر کے یہ قاضی جو کچھ کمائے گا وہ ساری رقم ان لوگوں کے گھر میں جائے گی جو اس کے پاس اس وقت انصاف مانگنے گئے تھے، لیکن ان کو اس نے حاکم کے ڈر سے انصاف نہ دیا تھا۔ اس بستی میں سلطان کے چرچے عام ہو گئے، اور وہ لڑکی جو سلطان کو برا بھلا سمجھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، جھک کر سلطان کو سلام کرنے لگی اور ان سے خود سے معافی مانگنے لگی، لیکن سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو ڈھیروں دعائیں دی۔ سلطان زندہ آباد کے نعرے بلند ہو رہے تھے، سب لوگ بہت خوش تھے۔ سلطان ایک مرتبہ پھر ایک مثال قائم کر چکے تھے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، اور روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔